بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت عالم اسلام اور پوری مسلم امہ شدید اضطراب کا شکار ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے آقائے دو جہاں نبی زمین و زماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی گستاخی نے جہاں دنیا بھر میں مسلمانوں کو رنجیدہ کیا ہے، وہاں پہ سخت غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مرتبہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ہونے والی گستاخی پہ مسلمان خاموش نہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ اگر کسی ملعون نے، کسی بد باطن نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی جسارت کی تو ہمیشہ مسلمانوں نے پرزور احتجاج کیا، بھرپور احتجاج کیا۔ لیکن آپ گزشتہ 2-3 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان، ہمارے ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں، آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ان کی پالیسیوں کے بارے میں، ان کے معاملات کے بارے میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جس مؤثر انداز میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے بارے میں بات کی، آزادی اظہار رائے کے بارے میں بات کی، اور اسلامو فوبیا کے خلاف جس مؤثر انداز میں انہوں نے مسلم امہ کا موقف پیش کیا عالمی سطح پر، اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اسلامو فوبیا کا دن مقرر کر دیا۔ اب جب بھارت کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ان ملعونوں نے، ان بد باطن گستاخوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی جرت کی، تو عرب ممالک نے، خصوصی طور پہ سعودی عرب نے، کویت نے، ٹرکی نے، متحدہ عرب امارات نے اور پاکستان کی حکومت نے، جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی بڑے دبنگ انداز میں، بڑے مؤثر انداز میں، بڑے واضح انداز میں اس کی نہ صرف مذمت کی، بلکہ سعودی عرب نے، کویت نے اور متحدہ عرب امارات نے بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کی مہم چلائی۔ وہ اتنی مؤثر مہم تھی، وہ اتنی مؤثر مہم ثابت ہوئی ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ان دو رہنماؤں سے مودی سرکار نے برات کا اعلان کیا، انہیں پارٹی سے نکال دیا۔ یہ ایک مصنوعی، ایک ڈھنگ ٹپاؤ پالیسی ہے جسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ بھارت کے اندر ان گستاخوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، پاکستان میں احتجاج ہو رہا ہے، دنیا بھر میں مسلمان سراپا احتجاج ہیں۔ پاکستان کی مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اہل سنت والجماعت، اہل تشیع کی جماعتیں، یہ جتنے بھی مذہبی ہیں، ہمارے مسالک ہیں، سب نے اس معاملے پر احتجاج کی کال دی ہے۔ میری ان تمام مذہبی جماعتوں سے گزارش ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت کے معاملے پر اپنی 1.5 انچ کی الگ الگ مساجد تعمیر کرنے کی بجائے، الگ الگ مساجد بنانے کی بجائے، آپ مشترکہ کاز پہ، یہ ہمارے مشترکہ کاز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جزو ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی طرف سے ہمارے ایمان پہ ضرب لگائی گئی ہے۔ ہمیں متحد ہو کر، ہمیں اکٹھے ہو کر، ہمیں ایک پرچم کے ساتھ، ہمیں ایک نظریے کے ساتھ، ایک کاز کے ساتھ، ایک پرچم تلے احتجاج کرنا ہوگا، نہ کہ جماعت اسلامی اپنے 2000 بندے لے کے الگ احتجاج کرے، جمعیت علماء اسلام 4000 لے کے الگ کرے، مرکزی جمعیت 1000 بندہ لے کے الگ احتجاج کرے۔ بھائی تمام مسلمان باہر نکلیں، اس معاملے پہ سب اکٹھے ہوں، سب ایک ہی پرچم میں، اپنے اپنے پارٹی پرچم نہ لے کے آئیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حرمت کا معاملہ ہے، اپنے پارٹی پرچم مت لائیں احتجاج میں، پاکستان کا پرچم لائیں، یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پلے کارڈ، ناموں کے پلے، نام مبارک کے پلے کارڈ اٹھا لیں۔ پارٹی پرچم قطعی طور پہ جماعت اسلامی، JUI، مرکزی جمعیت، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، بھائی ہمارا اس معاملے میں سیاست کا
کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. مؤثر احتجاج کریں. تمام جو بھی ہر شخص ہر مسلمان باہر نکل کے اپنا احتجاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار ریکارڈ کروائے. اپنی محبت کا معاملہ وہ سامنے رکھے. اس میں ہمیں کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں JUI کی ضرورت نہیں ہے, جماعت اسلامی کی ضرورت نہیں ہے, قطعی ضرورت نہیں ہے. یہ کاز ایسا ہے, یہ مشن ایسا ہے, اس پہ ہمیں متحد ہو کر ہمیں یک آواز ہو کے ہمیں اس پہ بات کرنی ہے, ہمیں اس پہ احتجاج کرنا ہے. اور حکومتی سطح پہ ہمیں بھارت کے ساتھ گو کہ یہاں پہ انہوں نے دفتر خارجہ میں بھارتی کونسل جنرل کو بلایا گیا, طلبی کی گئی, اس پہ ریکارڈ کروایا گیا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے. فوری طور پہ بھارت کے ساتھ ہم تمام جو ہم نے بیک ڈور دروازے کھولے ہیں, ہم رابطے کر رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ بات چیت مذاکرات کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور ذات اقدس کے آگے کوئی چیز نہیں آ سکتی. ہمیں بھارت کے ساتھ تمام مذاکرات بند کر دینے چاہیے. بھارتی سفیر کو اس ملک سے بے دخل کر دینا چاہیے. اور پوری مسلم امہ کو اس وقت ضرورت ہے کہ جس طرح عمران خان نے اپنے دور اقتدار میں مسلم امہ کو OIC کے اجلاس میں بات کی, ناموس رسالت کے حوالے سے انہوں نے آواز بلند کی, ہمیں مسلم ممالک کو اکٹھے ہو کے بیک آواز ہو کے پوری دنیا میں اس کا مؤثر پیغام دینا چاہیے, تاکہ کسی بد باطن کو, کسی ملعون کو, کسی خبیث کو یہ دوبارہ جسارت نہ ہو, جرت نہ ہو کہ وہ عقائد دو جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کوئی ہلکی سی بھی جسارت کر سکے. بہت شکریہ.